شان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلدستہ درود السلام صفحہ نمبر 97 سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی علی رحمۃ اللہ القوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی؟ اس نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد۔ ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کیا، گفت چوں خوا نعیم بر احمد درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، می شود شیریں و تلخی را ربود، یعنی ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی بھی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ ہوں درود و سلام میرے لب پر مدام، ہر گھڑی دم بدم تاجدار حرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے رس تلخ رس مل کر ایک ہو گئے، کیا نام ہوا؟ شہد۔ ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی برکت سے سارے عربی سارے عجمی انسان ایک ہو گئے، کیا نام ہوا؟ مسلمان۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو گیا، انشاءاللہ عز و جل ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی درود پاک کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد شفا بن گیا، اسی طرح ہر دعا درود شریف کی برکت سے مرض گناہ کی دوا ہے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ثواب بڑھانے کے نسخے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ 72 مدنی گلدستے اچھی اچھی نیتوں کے اس میں موجود ہیں۔ شروع میں 3 فرامین مصطفیٰ بھی ہیں، نیت کی فضیلت پر مبنی۔ فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو اچھی اچھی نیتوں کی عادت بنانی چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں اسی رسالے میں لکھا ہے، آخری لمحات تھے، حاضرین سے فرمایا میرے ساتھ مل کر حج کی نیت کرو، جہاد کی نیت کرو۔ مختلف نیکیوں کے نام گنوانے لگے ایک ایک کر کے۔ عرض کی گئی حضور اس وقت اس حالت میں نیتیں؟ فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو ان نیتوں پر عمل کریں گے، اور اگر فوت ہو گئے تو نیتوں کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ تو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ یاد رکھیں اگر اچھی نیت نہیں تو نیک کام کا بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور اچھی نیتیں جس قدر زیادہ کریں گے اسی قدر اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس میں 15 نمبر جو مدنی گلدستہ ہے مہمان نوازی کی نیتیں کے تعلق سے وہ عرض کرتا ہوں۔ 2 مہمان تو آتے ہی، ہم میزبان بنتے ہی، نیت کیا ہونی چاہیے؟ سنیے، رضائے الہی کے لیے مہمان نوازی کرتے ہوئے پرتپاک ملاقات کے ساتھ خوش دلی سے کھانا یا چائے وغیرہ پیش کروں گا، مہمان سے خدمت نہیں لوں گا، اتباع سنت میں مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 72 مدنی گلدستے ہیں، اس میں سے ایک میں نے آپ کو پیش کیا۔ تو اس سلسلے میں شرکت کی اچھی اچھی نیتیں کچھ کر لیجیے حسب حال۔ مثلا اللہ کی رضا، یہ تو سب سے بڑھ کر سب سے بنیادی بات ہے۔ پھر حصول ثواب، پھر ادب کے ساتھ بیٹھنا، توجہ کے ساتھ سننا، نعت یا اشعار پڑھے جائیں گے۔ اگر مجھے یاد ہوا تو نیت کر لیجئے، تصور مصطفیٰ میں ڈوب کر انشاءاللہ میں بھی ساتھ مل کر پڑھوں گا۔ حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہوں گا، صلو علی الحبیب پر درود پاک پڑھوں گا۔ اس طرح حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایصال ثواب بھی کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے۔ یا اللہ عز و جل تیرے کرم سے میرے نام اعمال میں جو بھی نیکیاں ہیں اور اس سلسلے کا ثواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں اور رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں۔ صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی آل اولاد، اعزاء، اقربا، احبا، آپ کے مرید، آپ کے جو طالب ہیں، آپ کے جو عقیدت مند ہیں، ارادت مند ہیں، ان کو تمام مبلغین و مبلغات کو پیش کرتا ہوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، یہ سلسلے کا نام ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا حصہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت یہ تمنا کر رہے ہیں کہ روز اس میں اضافہ ہو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، کاش مزہ آ جائے، اور دیگر دنیاوی لذتوں سے، مزوں سے، یہ کھانے کی لذتیں، یہ باتوں کی لذتیں، استغفر اللہ، گناہوں بری لذتیں، گانوں کی لذتیں، فلموں کی لذتیں، اور گندی گندی تصاویر لگانے، دیکھنے، بنوانے کی نیتیں، استغفر اللہ، اس سے جان چھوٹ جائے۔ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، درد عشق مصطفیٰ، کاش جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش نصیب محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اور حسینوں کو دیکھا لاکھوں نے، عاشق ہوا کوئی کوئی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے جتنے ہیں یہ تو عاشق ہوئے بھی، بغیر دیکھے بھی عاشق ہیں۔ اور جب ہی کسی عاشق رسول نے کہا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، زمین و آسمان میں جو چیز ہے وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش جنوں کے اور سوائے نافرمان انسانوں کے۔ جانور بھی شاہ بحر و بر رسول انور مکے مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی جدائی میں، آپ کی فراق میں جانیں قربان کرتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ جانوروں کا عشق رسول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت شان مصطفیٰ کو اپنے عشق بھرے انداز سے بیان فرماتے ہیں چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں، آقا کے اشارے پر چاند شک ہو جاتا، دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ چاند شک ہو پیڑ بولے، پیڑ درخت باتیں کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں میرے آقا کا۔ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ چاند شک ہوتا ہے آقا کے اشارے سے، درخت بولتے ہیں، جانور آپ کے قدموں پر سجدہ کرتے ہیں، پہچانتے ہیں جبھی تو سجدہ کرتے ہیں، یہ تعظیم کا ایک انداز ہے نا۔ بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ مرجع عالم، سب کا رجوع اس طرف ہے، مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع ہے۔ امیر علیہ سنت کی بہت ہی عظیم کتاب جو اگر کوئی پڑھے گا تو عشق رسول میں بہت ممکن ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ جانوروں کے عشق رسول کا امیر علیہ سنت نے لکھا ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 178۔ ایک پاکستانی حاجی صاحب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں حاضر ہوئے۔ جس مکان میں مقیم ہوئے وہاں ایک بلی رہتی تھی جو روزانہ ان کے قریب آتی، وہ حاجی صاحب اس سے پیار کرتے۔ حاجی صاحب کے من میں آئی کہ مدینے کی بلی پاکستان لے جانی چاہیے۔
نیت کر لی، بتمام حفاظت لے جانے کے لیے ایک پنجرے کی ترکیب بنائی۔ جب ہجر مدینہ کی جاسوس گھڑیاں قریب آئیں، مدینے کی آخری رات آئی، حاجی صاحب نے بارگاہ رسالت میں الوداعی سلام پیش کیا، گھر آ کر لیٹ گئے۔ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، آپ خیریت سے رخصت ہوں گے مگر میری بلی کو ساتھ نہ لے جانا، یہ کئی دن سے روزانہ میرے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے مجھے بچا لیجئے، آقا مجھے بچا لیجئے، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ بلیاں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی ہیں، بارگاہ رسالت میں فریاد کرتی ہیں، اور آقا فریاد سنتے بھی ہیں اور خوابوں میں تشریف بھی لے آتے ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن رضا خان علی رحمت الرحمان اعلی حضرت کے بھائی جان اپنے نعتیہ کلام ذوق نعت میں اپنے ذوق عشق رسول کا یوں اظہار کرتے ہیں، سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، نفغا کے ڈنگ جانو، نفغا کے ڈنگ جانو، نہ مجھے پکار آئے، نفغا کے ڈنگ جانو، نہ مجھے پکار آئے۔ ایک ہرنی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تھا، یہ بھی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، المعجم الکبیر حدیث نمبر 763 اور الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 101 کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحرا میں تھے۔ اچانک کسی نے پکارا، یا رسول اللہ۔ آپ نے متوجہ ہو کر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دوسری طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو بندھی ہی ہوئی ایک ہرنی نظر آئی۔ اس ہرنی نے عرض کی، ادنو منی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے قریب تشریف لائیے۔ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب تشریف لائے، فرمایا ما حاجتکی، تیری کیا حاجت ہے؟ ہرنی بولی، اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، اب مجھے کھول دیجیے، میں ان دونوں کو دودھ پلا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ فرمایا کیا تو ایسا کرے گی؟ ہرنی نے عرض کی، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ عز و جل مجھے عشار کا عذاب دے۔ عشار ایسی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا 10 ماہ گزر جانے کے بعد بھی بچہ باہر نہ آئے، اور اس بیچاری پر بوجھ لادا جائے جس کے سبب وہ تکلیف سے خوب بلبلائے، چیخے چلائے۔ خاتم المرسلین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کھول دیا۔ اس ہرنی نے جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد وہ ہرنی آ گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی بیدار ہو گیا، عرب کا بدو، عرب کا دیہاتی،
اس نے دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوئی کام ہے؟ فرمایا ہاں اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ اس اعرابی نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ہرنی چوکڑیاں بھرتی ہوئی جا رہی تھی اور پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شتران ناشاد گیلائے رنجو عنا کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسی سرکار میں چڑیاں فریاد کرتی ہیں، اور ہاں یہی ہرنی داد چاہتی ہے، مدد کے لیے پکارتی ہے، اور اسی در پر وہ اونٹ، وہ شتر کی جمع شتران یعنی اونٹ، جو ناخوش ہوتے ہیں اپنے آقاؤں سے، اپنے مالکوں سے، یہاں آ کر گلا کرتے ہیں، اپنے مالک کا شکوہ کرتے ہیں۔ چڑیاں کیوں فریاد کرتی ہیں؟ ہرنی کیوں داد چاہتی ہے؟ شتران ناشاد، ناخوش اونٹ، ناراض ہونے والے اونٹ یہاں کیوں فریاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں اور فریاد رسی کرتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا ہجر نبی میں آہ کب بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ اور میرے آقا اعلی حضرت نے یوں لکھا واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی۔
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن نے اسی کی عکاسی کرتے ہوئے کہا، میرے کریم نہ آہو کو قید دیکھ سکے، میرے کریم نہ آہو کو قید دیکھ سکے، میرے کریم نہ آہو کو قید دیکھ سکے، عبس اسیر علم انتشار کرتے ہیں، عبس اسیر علم انتشار کرتے ہیں، اشارہ کر دو، اشارہ کر دو تو بعد خلاف کے جھونکے، اشارہ کر دو تو بعد خلاف کے جھونکے، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں۔ نہیں، ہمارے آقا ہرن کو قید میں نہ دیکھ سکے تو ہم کیوں پریشان ہیں غموں میں؟ آقا کو پکارے، انشاءاللہ مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو ہرنی کی داد رسی والی سنائی، یہ تھی المعجم الکبیر کے حوالے سے، الخصائص القبریٰ کے حوالے سے، دلائل النبوہ اور القول البدی میں بھی یہ روایت لکھی ہے۔ اور وہ روایت جو ہے القول البدی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اور اس روایت میں مزید یہ ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس ہرنی کے وداع ہونے کی، رخصت ہونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا، وہ یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئی، میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اس کے بعد جبریل امین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اس ہرنی کو اپنے بچوں سے جو محبت ہے، میں اس سے کہیں بڑھ کر آپ کی امت پر رحم کرنے والا ہوں، اور میں امت کو اسی طرح آپ کے سپرد کر دوں گا جس طرح یہ ہرنی آپ کی طرف واپس آئی ہے۔ میرے کریم نام آہو کو قید دیکھ سکے، عبث اسیر علم انتشار کرتے ہیں۔ جانور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور فریادیں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے سبب
انسو جان یعنی انسان اور جنات، اس کے ساتھ ساتھ بے زبان حیوان بھی صدمے سے دوچار ہو۔ ایک دراز گوش یعنی گدھا جس پر جناب محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر سواری فرمایا کرتے تھے، فرط غم سے بےتاب ہو کر اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص اونٹنی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بے قرار رہنے لگی، اس نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، اور اس طرح اس نے بھی بھوک پیاس سے جان دے دی۔ ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دراز گوش نے فراق مصطفیٰ میں کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اب کوئی کہے کہ اس نے خودکشی کر لی، اللہ کے بندے اور ڈیڑھ ہوشیار، یہ شریعت جانوروں پر تھوڑی، وہ اس کے مکلف تھوڑی، ان کے لیے خودکشی کا معاملہ تھوڑی، خودکشی تو انسانوں پر حرام، یہ جانوروں کے لیے تھوڑی، ان سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا۔ تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی تو اس کو خودکشی نہیں کہیں گے۔ اور اس خاص اونٹنی نے جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری فرمایا کرتے تھے، بھوک اور پیاس سے جان دے دی، اس کو یہ تھوڑی کہیں گے بھوک ہڑتال کر دی، تو جانور ہے۔ بات یہ ہے کہ جانور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جانے قربان کرتے ہیں، اور ہم عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، مگر ہمارے اوقات کس کے لیے، ہمارے شب و روز کس کے لیے، ہماری بے چینی کس کے لیے، ہماری بے قراری کس کے لیے؟ دوست کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، خوش کپیوں کے لیے۔ استغفر اللہ، جس کو عشق رسول میں مخمور ہونا چاہیے تھا وہ عشق مجازی میں بے قرار پھر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ استغفر اللہ۔ کاش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرقت ہمیں بے قرار رکھتی۔ امیر اہل سنت اپنی عشق بھری تمنا کا اظہار کرتے ہیں، کاش ہماری بھی یہ تمنا امیر اہل سنت کے صدقے میں ہو جائے۔ جہاں جاؤں جدھر جاؤں مدینے کی فضا ملے لطف حضوری جان عالم یا رسول اللہ، نہیں تاج شہی کی
نکل جائے تمہارے برودم یا رسول اللہ، نکل جائے تمہارے برودم یا رسول اللہ، نکل جائے تمہارے برودم یا رسول اللہ، بقیع پاک میں مجھ کو جگہ سرکار مل جائے، بقیع پاک میں مجھ کو جگہ سرکار مل جائے، تو پھیلے پیر و مرشد غوث اعظم یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اب سنیے کبوتروں کا عشق رسول۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت عاشقان رسول کی حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں، صفحہ نمبر 184 پر انوار قطب مدینہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، قطب مدینہ سیدی و مرشدی حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی، میرے مرشد کے مرشد، جنہوں نے 77 سال کم و بیش گنبد خضرا کے سائے میں گزارے اور سبحان اللہ جنت البقیع پانے میں کامیاب ہو گئے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہی مزار پر انوار آپ کا بنا ہوا ہے جنت البقیع۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے، اس طرح کبوتر دانے کی تلاش کے لیے دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دن تک دانہ نہ ڈالا گیا، مگر کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم کہ بھوک سے مر رہے تھے مگر آستانہ محبوب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق و محبت بھرا منظر دیکھا، پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت کو تاڑ دیے۔ اس دور کے اندر تاڑ دیے جاتے تھے، آج کے دور میں تو میلے ہوتی ہیں، ادھر تاڑ دیے جاتے تھے، اور اصرار کیا، تب حکومت نے حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کیا۔ عالم مجد میرا سا میرا پر پر ہوتا، عالم مجد میرا سا میرا پر پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر
میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. اپنی مقدر پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، آقا کی امت میں، اس آقا کی امت میں ہیں جن پر شہد کی مکھیاں درود شریف پڑھتی. سبحان اللہ. اور اس درود پاک کی برکت سے ان کا چوسا ہوا رس شہد بن جاتا، میٹھا ہو جاتا. سبحان اللہ. ہم اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جن سے بلیاں عشق کرتی، جن کے شہر کو بلی چھوڑنا پسند نہیں کرتی، فریاد کرتی ہے بلی آ کر بارگاہ رسالت. ہم اس شان والے نبی کے غلام ہیں سبحان اللہ، جن کی بارگاہ میں ہرنی فریاد کرتی ہے. سبحان اللہ. ہم اس شان والے نبی کے غلام ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. کہ جن کی جدائی میں جانور جان دیتے. وہ گدھا جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری فرمائی، وہ کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے فراقوں میں، ہجر میں، بے چینی میں. اونٹنی کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے. جانور عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. کبوتر دانا نہیں ڈالا جاتا، بھوکے مر جاتے ہیں، مگر محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کاش ان کے صدقے میں ہمیں بھی سچا عشق رسول ہو جائے. ایسا عشق رسول کہ ہماری صورت سیرت، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے. ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کرنے والے ہو جائیں. ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا لینا دینا سب سنت کے مطابق ہو جائے. ہمارا قول، ہمارا فعل سب سنت کے مطابق ہو جائے. کاش اللہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل مزید اگلے سلسلے میں بکریوں کا عشق رسول، گھوڑے کا عشق رسول، جی ہاں اونٹوں کا عشق رسول، یہ آپ کو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے.